بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جو موجودہ ہمارا مسئلہ ہے، یعنی جو فلسطین میں ایگریشن ہے اسرائیل کی، اور یہ جو تھرڈ ٹیمپل کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کی خاک میں بدہم مسماری کے حوالے سے جو باتیں ہم سنتے ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے۔ میں نے گو کہ آپ کو کبھی کبھی میں ان باتوں سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کو پوری تحقیق کے ساتھ سمجھ لیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم مطلب 10-15 منٹ میں آپ تک یہ سب کچھ پہنچ جائے۔ لیکن اب دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے، جو نہایت جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی بھوک، افلاس، بے روزگاری، جنگی حالات، اور یہ کرونا اور تباہیں اور وبائیں اور سیلاب، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جو مصنوعی طوفان ہے، یہ جو زلزلے ہیں، یہ جو سونامی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سب اتفاقاً یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے؟ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ یہ سب اتفاقاً نہیں ہو رہا۔ اس سب کو کوئی کنٹرول کیے ہوئے ہے، جو جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیتا ہے۔ دنیا بھر میں مٹھی بھر لوگوں کو ایک ایسی خفیہ، دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کی ایک خفیہ تنظیم موجود ہے، جو دنیا کے حالات کو ہر دور میں کنٹرول کرتے آئے ہیں، کیونکہ اس تنظیم کے پاس دنیا کے تمام وسائل، بینک، میڈیا ہاؤسز سمیت تمام مالی وسائل موجود ہیں۔ یہ خفیہ تنظیم ان وسائل کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے استعمال کرتی ہے۔ اس خفیہ تنظیم کو آپ فری میسن، آئمناٹی، نیو ورلڈ آرڈر، یہ سب اسی کے سلسلے ہیں۔ ایک 7-7 کلب، پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام لوگوں نے دیے ہوئے ہیں۔ فری میسن کے لفظی معنی آزاد معمار کے ہیں۔ معمار کسی بھی چیز کو تعمیر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی تعمیر اور مثبت رویوں کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس، وومن امپاورمنٹ، ہیلتھ فار آل، ایجوکیشن فار آل جیسے یہ سلوگن دے کے نا اس تنظیم نے دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، جس کی حقیقت ہم سب جانتے ہیں۔ جتنے ہمارے ہاں یہ امریکن فلانا پروگرام، تو یہ ورلڈ بینک پروگرام، یا یہ پروگرام، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے معاملات کو یہ بگاڑتے سنوارتے رہتے ہیں۔ ایسا ہمیں بیوقوف بنانے کے ان کے طریقہ کار ہیں، اپنے خفیہ مقاصد پورے کرنے کے۔ یہ لوگ دنیا کے تمام بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، قابض ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا کے ذہین ترین لوگ سمجھتے ہیں۔ باقی دنیا کو یہ لوگ اپنے بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اچھا ناظرین، پہلے تو یہ لوگ خفیہ طور پہ کام کرتے تھے، مگر اب انہوں نے کھلم کھلا اپنے مقاصد ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس عمل کے لیے انہوں نے دنیا بھر میں اپنے میسونگ سکول، میسونگ ہاؤسز قائم کر رکھے ہیں، جہاں ان کی تعلیمات کو پڑھایا اور پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ سرکاری سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اس تنظیم کے زیادہ تر لوگ کیونکہ بہت امیر ہیں، اور دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیاں ان کی ہیں، یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کی 90% جو دولت ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہے، مگر پھر بھی یہ ایک NGO کی شکل میں فنڈ اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو جاری رکھتے ہیں۔ اس تنظیم کی منافقت دیکھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگ خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جبکہ ان کی نجی محفلوں میں خواتین کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب آئیے جناب اس تنظیم کی تاریخ کی جانب میں مختصر سی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس تنظیم کی بنیاد آج سے 300 سال پہلے 1717 میں 13 شاہی خاندانوں نے انگلینڈ میں رکھی ہے، مگر یہ درست نہیں۔ اگر ہم قدیم مصری فرعونوں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ فری میسنری سے بہت ملتی جلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات دلائی، تو اس غلامی کے دوران انہوں نے فرعونوں سے کالا جادو، جو قبالہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ سیکھا اور شیطان سے رابطے شروع کیے۔ اس کے بعد یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے سرزمین فلسطین پہنچے۔ اگر بات کی جائے اس خفیہ تنظیم کی ظاہری ابتدا کی، تو انہوں نے اپنا اصل چہرہ صلیبی جنگوں کے دوران نائٹ ٹیمپلز کی شکل میں دکھایا۔ 1035 AD میں جب فرانس کے کرسچین پوپ نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کو آغاز کیا، جنہیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے،
اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نائٹ ٹیمپلرز نام کے ایک گروہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کا مقصد یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تھا۔ 1096 میں یروشلم میں صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے لیے نائٹ ٹیمپلرز نے صف اول میں عیسائیوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کو شکست دی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے تھے، مگر در حقیقت یہ لوگ بنی اسرائیلی تھے، یعنی یہ اشکنازی تھے، یہ اشکنازی جن کو صہیونی کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ اور فریب کے ذریعے مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑایا۔ مسلمانوں سے جنگوں کے دوران جب یہ لوگ اپنا رہا سہا بھی کھونے لگے تو انہوں نے عیسائیوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ کچھ یورپ سمیت سمندروں کو نکل گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کریں، اور جب جنگ جیت جائیں تو اپنا مقصد ظاہر کریں اور وسائل پہ قبضہ کر لیں، اور یہ کامیابی سے اپنی پالیسی آج تک چلا رہے ہیں۔ ناظرین، جب رومیوں نے فلسطین فتح کر لیا تو یہ انہیں اپنی اصلی شکل میں آ گئے، ہیکل سلیمانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ لہٰذا کچھ ہی عرصہ میں عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کا یہودی ہونے کا بھی علم ہو گیا۔ عیسائیوں کے ایمان کے مطابق وہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا۔ اس وجہ سے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا مذہبی دشمن بھی سمجھتے تھے۔ 1314 اے ڈی میں عیسائیوں نے نائٹ ٹیمپلرز کے سربراہ کو پھانسی دے دی اور دیگر ٹیمپلرز کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ لہٰذا انہیں پھر سے یروشلم کو چھوڑنا پڑا۔ پھر یہ لوگ اسکاٹ لینڈ چلے گئے۔ اس وقت اسکاٹ لینڈ انگلینڈ سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں اسکاٹ لینڈ کا ساتھ دیا۔ انہیں فتح حاصل ہوئی، جس سے انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے دل میں اپنا مقام بنا لیا اور انہیں اسکاٹ لینڈ میں فری ہینڈ مل گیا۔ پھر جو سرگرمیاں یہ لوگ خفیہ کرتے تھے انہیں کھل کر کرنا شروع کیا۔ جب اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ ایک ہو گئے تو ان یہودیوں کا اثر و رسوخ انگلینڈ میں بھی بڑھ گیا۔ یہودی ذہین اور سود خور قوم ہے۔ انہوں نے اپنا سارا فوکس دولت اور دیگر وسائل کو اکٹھا کرنے پہ رکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا ناظرین کہ انہوں نے یورپ حکومت کو بھی قرضے دے کے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے لیے یہ وہی یہودی نائٹ ٹیمپلرز ہیں جنہوں نے اپنی کالی کرتوتیں چھپانے کے لیے 1717 میں اپنا نام نائٹ ٹیمپلر سے فری میسن رکھا۔ انہیں یہودیوں کے ساتھ جو سمندروں میں نکل گئے تھے، انہوں نے سمندری خزانے لوٹے، وسائل پہ قبضے کیے، اور امریکہ کو بھی دریافت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ دنیا میں امریکہ کے جتنے فاؤنڈر رہنما موجود ہیں جنہوں نے امریکہ کے قیام کو یقینی بنایا، جیسے جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، دونوں امریکہ کے فاؤنڈنگز فادر تھے جو فری میسنز تھے۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب امریکہ آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اس وقت فری میسنز نے تمام پالیسیاں سیٹ کر لی تھیں، جس میں وہ تمام پہلو شامل کیے گئے تھے، جس سے اس بات کی مہر تصدیق لگ گئی کہ آنے والا امریکہ فری میسن کے کنٹرول میں ہوگا۔ لہٰذا 19ویں صدی میں یہ لوگ پوری کوشش کرتے رہے کہ ایسا معاشی نظام امریکہ میں لائیں جس سے وہ امریکی معیشت کو کنٹرول کرتے رہیں، اور جس کسی امریکی صدر نے اس معاشی نظام کو روکنے کی کوشش کی اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی ایک اہم مثال سابقہ امریکی صدر ابراہیم لنکن اور صدر کینیڈی ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم کے انہی فری میسنز نے اپنی یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کی بھی تیاریاں کی، جس کے لیے صہیونیت تحریک کو شروع کی گئی، جو اللہ کے احکامات بنی اسرائیل قوم کو اللہ کی جانب سے بددعا یہ کہ تم لوگ کبھی اپنی خود مختار ریاست نہیں بنا سکو گے، کہ بالکل برعکس تھی۔ اس تحریک کو زائونزم اور اس تحریک کے ماننے والوں کو زائونسٹ کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا کر اسرائیل کے قیام کی کوشش شروع کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کچھ یہودی جو آج بھی اللہ تعالیٰ پر تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں، اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسرائیل کا وعدہ پہلی جنگ عظیم اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگلینڈ میں کیا گیا، جس سے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک الگ یہودی ریاست کی شکل دے دی گئی اور دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں آباد کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں جناب کہ انہوں نے دنیا کی معیشت کو کیسے کنٹرول کیا۔ در حقیقت یہ سب بینکنگ سسٹم کے ذریعے ممکن ہوا۔ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ سب کے علم میں تو ہوگا کہ پہلے وقتوں میں دنیا کی معیشت سونے اور چاندی کے سکوں پہ چلتی تھی۔ انہوں نے بینک قائم کیے اور سونے اور چاندی کو اپنے قبضے میں لے کر نوٹ پہلی بار جاری کیا۔ لوگ بینکوں میں اپنا سونا اور چاندی جمع کرواتے، نوٹ وصول کرتے، انہی نوٹوں سے تجارت ہونے لگی
اور لوگوں کا اعتماد ان کرنسی نوٹوں پہ بڑھنے لگا۔ جب یہ نظام چل گیا تو انہوں نے نوٹ چھاپنے شروع کر دیے اور راتوں رات امیر ہوتے گئے، جبکہ اصل دولت سونا اور چاندی اپنے کنٹرول میں کر لی۔ جب یہ نظام چل گیا تو ان یہودیوں نے امریکہ میں ایک بڑا بینک، فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ قائم کیا، جو امریکی معیشت کو کنٹرول کرنے لگا۔ اس بات کا ثبوت آپ کو ڈالر پر بھی نظر آئے گا، جس پر اہرام مصر کی موجودگی فرعونوں کے کنٹرول کو ظاہر کرتی ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک اور امریکہ کے قیام کے بعد انہوں نے IMF، ورلڈ بینک جیسے بینک بنائے، جو دیگر ممالک کو قرضے دے کر اپنی شرائط پوری کرواتے ہیں اور سود بھی وصول کرتے ہیں۔ کچھ یہی حال ہمارے غدار سیاستدانوں نے IMF سے قرضے لے کر پاکستان کے ساتھ بھی کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بھی ان کا ہی کنٹرول ہے۔ انہی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہوئے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فری میسن تنظیم کو بنانے والوں کی، کہ مقاصد کی۔ سب ان کا پہلا مقصد یہ ہے دنیا بھر میں صرف ایک حکومت کا، ون ورلڈ ون گورنمنٹ، یہ ہے ان کا پہلا مقصد، جس کے ذریعے پوری دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، جو کہ UN کی صورت میں پورا کر چکے ہیں۔ دنیا کے تمام وسائل پہ قبضہ کرنا، دنیا بھر سے فیملی سسٹم کو ختم کرنا، دنیا بھر کے تمام مذاہب کو ختم کرنا، دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا، دنیا میں ون آئی ہائٹ پاور کو نافذ کرنا، یعنی ایک آنکھ والے دجال کے لیے تمام وسائل کو پیدا کرنا، جسے فری میسن اپنا عظیم لیڈر سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ایک مسیح سمجھتے ہیں، جس کی آمد کا انتظار یہ لوگ صدیوں سے کر رہے ہیں، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے سال آ جائے گا۔ ابھی اسرائیل کے سب سے بڑے ربی نے دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے آ چکا ہے، بس ظاہر کرے گا اپنے آپ کو۔ فری میسن کو جاننے کے لیے بہت سارے خفیہ لوگو اور سمبل بھی موجود ہیں جو ان کی پہچان ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے سمبل ان کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ بقول ان کی تمام تعلیمات سمبل پر ہی بیس کرتی ہیں۔ یہ نشان زیادہ تر ایک آنکھ، مصری تکون یا یورپی شاہی خاندانوں کے نشانوں سے ملتے جلتے ہیں، جو سگریٹ کی ڈبیوں، شراب کی بوتلوں، مشروبات، میڈیا ہاؤسز، فوڈ چین یا دیگر کمپنیوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میڈیا پر بھی، فلموں، شوز یا دیگر بڑی تقریبات پر بھی ان کے لوگوں دجال کی ایک آنکھ یا تکون کا نشان بہت سی فلموں اور کمرشل شوز میں نظر آتا ہے۔ دنیا کے 90% میڈیا ہاؤسز پر ان کا کنٹرول ہے، جس کے ذریعے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ عام لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے، ان کے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جیسے انڈیا کا ایک شو بگ باس ہے، جس میں دجال کو ایک آنکھ ان کی موجودگی ظاہر کرتی ہے، یا ٹمارو لینڈ کے نام سے سجنے والا ان کا میلہ۔ فری میسنز فیشن انڈسٹری، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، میڈیا ہاؤسز اور دیگر ٹی وی چینلز بلکہ ہر جگہ موجود ہیں اور دنیا کے تمام حالات سے واقف ہیں اور اپنے جھوٹے مسیح دجال کے انتظار میں ہیں۔ ان کے مطابق جب یہ ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر کریں گے تو ان کا مسیح دجال کی آمد ہوگی، جس کی قیادت میں یہ پوری دنیا پر راج کریں گے۔ مسلمانوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار کو ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ لوگ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، واللہ خیر الماکرین، جب اللہ کی ترکیب، اللہ کی تدبیر سب پر غالب آئے گی اور یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ احادیث میں ہمیں اس کی واضح مثالیں ملتی ہیں، احادیث میں سارا نظام، سارا سسٹم موجود ہے۔ درخواست ہے اس حوالے سے احادیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سچ کے سفر میں جتنا ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ضرور دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا شکریہ۔